اب یہاں سے کچا راستہ شروع ہو گیا ہے، پختہ سڑک ختم ہو گیا ہے اور کچا راستہ ہے، لیکن یہ علاقہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی ہے، پانی بھی ہے اور پلین ہموار زمین بھی ہے، میدان ہے، تو کافی یہ مختلف ہے، یہ خوشحال لگ رہا ہے یہ علاقہ مجھے۔ تو یہاں پر کافی گاڑیوں والے سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ تقریباً کوئی 10 گھنٹے لگیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو جاتا ہے، لیکن کافی اچھا ہے یہ سلسلہ۔ جتنی جھنڈے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہداء کی قبریں ہیں، فوجیوں کی قبریں ہیں، اور یہاں کی بلندی ہے 9900 بلندی ہے، اور یہ ہندراب اور سطح سمندر سے 32 کلومیٹر ٹاپ جو ہے نا وہ ہے شندور ٹاپ، تو ہم جا رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہداء کی قبریں ہیں جو پاک فوج کے جوان ہیں جو مختلف جنگوں میں وہ لڑ چکے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ جو جتنے بھی مقبرے ہیں یہاں پر سب کے اس کی پہچان یہ ہے کہ جو شہید ہوگا پاک فوج کا اس کے قبر کے ساتھ پاکستانی جھنڈا جو ہے نا وہ لہراتا رہے گا۔ تو یہ وادی ہے، اگر اس طرف آپ دیکھیں تو یہ بالکل پھیلا ہوا وادی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں نا تو بہت ہی خوبصورت اور دلکش بہترین وادی ہے یہ۔ اگر میرے ساتھ جائے یہ موسم بہار ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی گندم جو ہے نا بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور ابھی موسم بہار کی آمد ہے، تو سردی جو ہے نا وہ ابھی ختم ہونے والی ہے۔ یہاں پر مقامی لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مئی کا مہینہ تھا اور اپریل یہ سارا مطلب بہت کم ہی سورج نکلا ہے اور مسلسل وقفے سے بارش اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو اب جا کے موسم جون میں موسم تھوڑا سا صاف ہو گیا، سورج نکل آیا ہے، تو اس دفعہ کافی برف باری بھی ہوئی ہے اور بارشیں بھی ہوئی ہے۔ تو بارشوں کے نتیجے میں جو برف پڑی تھی وہ جلدی پگھل گئی، تو یہی صورتحال ہے۔ اور ابھی اس روٹ کو میں نے اس روٹ پر کئی موٹر کاریں پنجاب سے، سندھ سے اور پاکستان کی دیگر شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس روٹ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن روٹ کو وہ گاڑی کے ذریعے، موٹر کار کے ذریعے، ہم بھی موٹر کار کے ذریعے جا رہے ہیں، لیکن دوسری گاڑیوں کو میں نے اس روٹ پہ دیکھا کہ وہ موٹر کار کے ذریعے ہی سفر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جانا پڑتا ہے، روڈ تھوڑا خراب ہے، بلکہ بہت خراب ہے بعض جگہوں پہ، تو احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے۔ ٹائم کا جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے جب ٹرک والے ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر سامان منتقل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں، تو وہی سلسلہ ہے۔ اگر آپ نے موٹر کار کے ذریعے بھی سفر کرنا ہے اس روڈ پہ تو بہت ہی آہستہ آہستہ اور مطلب جلدی نہیں کرنی، آرام سے گاڑی چلانی ہے تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکے۔ شندور ٹاپ ابھی بھی تقریباً 22 کلومیٹر ہے۔ ابھی اس وقت ہم 10,720 کلومیٹر فٹ کی بلندی پر یہاں پر موجود ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل پہاڑوں کے دامن میں ایک وادی ہے جو کھلے میدان ہے یہاں پر، اور کھیتی باڑی کا یہاں پر خوب انتظام کیا گیا ہے، ہر طرف ہریالی ہے۔ اور یہ جو سامنے جو پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جس پہ برف ہے،
اگر جولائی اگست میں یہ سرسبز بھی ہوں گے کیونکہ گھاس نظر آ رہی ہے لیکن سوکھے لگ رہے ہیں. تو یہ کافی خوبصورت وادی ہے اور آگے ملتے ہیں. Berarti gue ke atas video setiap makoy. چیک پوسٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے پھر گلگت بلتستان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے بابا جویا سنگالا والله ټیک ټاکي یاره څه گزاره کو اسکول لا کم سے روانه بس دا شندور ټاپ ته روان وي د خیره سره شندور ټاپ ته روانه ہاں واو جی گڈ ہو گیا. اس روٹ پر نیٹ کو چترال سے گلگت کا بھی ایک باقاعدہ طور پر یہ بس سروس ہے اور یہ چترال سے صبح ٹائم تو خیر مجھے معلوم نہیں ہے لیکن چترال سے نکلتی ہے اور گلگت جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. اور یہ روٹ جو ہے نا دن میں صرف ایک ہی دفعہ ہے, مطلب ایک ہی گاڑی نکلتی ہے. تو یہی صورتحال ہے. اگر آپ نے کبھی آنا ہو تو نیٹکو کے ذریعے بھی نیٹکو اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں. یا چترال سے سوار ہو کے گلگت اتارے گی یا گلگت سے سوار ہو کے چترال اتارے گی. یہ جو روڈ ہے یہ بالکل مختلف اور ڈفرینٹ روڈ ہے. یہ اب ہم شندور کی طرف رواں دوا ہے اور یہ شندور ٹاپ کی طرف یہ روڈ جو ہے نا ہے اور کافی خستہ حال ہے لیکن اس قابل ہے کہ گاڑیاں جو ہے نا اس پر آ جا سکے آرام سے. آپ کو آہستہ آہستہ ڈرائیو کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. بہت سارے موٹر کار وغیرہ میں نے دیکھے ہیں. یاک اب ہم یاک کے پیچھے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ بھاگتے ہیں کہ نہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے. جی اس وقت ہم تقریباً شندور ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور شندور ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یاک یہ جو جنگلی جانور ہے وہ یہاں پر اس کی جو بال ہے وہ بہت بڑے بڑے ہیں. یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سینگ بھی ان کے اس کی جو سینگ یہ ہے وہ بھی مختلف ہے. اس کے جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ بھی مختلف ہے. بال بہت بڑے بڑے ہیں. تو میرا خیال میں عام حالت میں تو اس کو یاک کہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی نام ہو. لیکن یہ کافی مطلب ڈفرینٹ ہے, خوبصورت ہے
اور یہ بڑے بڑے بے ہیں. یہاں پر عام جانور ہے یہاں پر ان کی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ چھوٹے ہیں, لیکن یہ جو یاک قسم کے جو جانور ہے یہ کافی بڑے ہیں. تو یہ ایک پھیلا ہوا علاقہ ہے کافی خوبصورت. اور اگر آپ پہاڑوں پر آپ دیکھیں تو یہ بالکل پوری جو وادی ہے وہ جس کی جو پہاڑ ہے وہ برف سے ڈھکے ہیں اور گرینری ہے. ابھی چونکہ فل گرینری نہیں آئی ہے لیکن گرینری ہے اور کافی مطلب یہاں پر جتنے بھی مطلب لوگ آتے ہیں تو اس گرینری سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ کافی ایک ڈفرینٹ ویلی ہے. شندور جو تقریباً 16,000 سے زیادہ 16,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر وہ واقع ہے. تو ہم اس ٹاپ پہ پہنچے ہیں اور اب اس کو مطلب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہاڑ ہے یہاں کی جو جانور ہے اس کا سٹرکچر بالکل مختلف ہے. پھیلا ہوا علاقہ ہے, یہاں پر سبزہ بھی ہے اور برف بھی ہے, سوکھے پہاڑ بھی ہے اور اونچے اونچے پہاڑ بھی ہے جو برف سے ڈھکے ہیں.